کوئی امانت کسی کے پاس ہو، اس کو زمین آسمان اٹھانے سے ڈرے ہیں، قرآن کے مفہوم ہے، اس تک پہنچا دے کوئی بھی امانت ہو۔ لیکن جو امانت حضرت محمد مصطفیٰ سے ہو، اس کا امتیاز ہے بڑی احتیاط، بڑے احترام، بڑی اہمیت اور بڑے قدر سے اس کو پہنچائے بنسبت دوسری امانتوں کے۔ تو میرے پاس امانتیں آ جاتی ہیں، سید اعظم، نبی اعظم، تاجدار عرب و عجم، اللہ 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 اللہ، تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم آتی ہے۔ یہ قسمت سے، یقین اپنی قسمت پہ آتا نہیں۔ تو میں تم کو امانتیں پہنچانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بھی امانت بتائی تھی، تو اس میں امانت کے ماتحت جو پیغام دوسرا وہ بھی میں نے پہنچانا ہے۔ وہ مردود ہی ہوگا جو نبی کریم کی امانت کو قبول نہیں کرے گا، بات کو قبول نہیں۔ وہ مردود ہی ہوگا جو نبی پر جھوٹ بولے اور نبی نے نہیں کہا ہے، ہاں وہ بھی مردود ہے۔ آقا جی کا من کذب علیہ، کس نے مجھ پہ جھوٹ بولا، وہ بات میں نے نہیں کہی، وہ اپنی جگہ جہنم میں بنائے۔ تو میں اپنی جگہ جہنم میں نہیں بنانا چاہتا۔ تو یہ باتیں آپ نے سن لی۔ تو نبی کریم کے ایک پیغام میں یہ پیغام تھا، یہ آقا جی کا پیغام ہے۔ کن کو؟ ان حاکموں کو جو خدا سے بھی دور ہیں اور نبی سے بھی دور ہیں، اور امت سیدہ محمد کے حق میں ناانصافی اور بے ایمانی سے کام لیتے رہتے ہیں اور کفر کی حالت میں رہتے ہیں۔ کفر زنا شراب سے ہی بڑا، وہ تو چل رہے ہیں اندر کفر کی حالت میں اکثر رہتے ہیں، کیونکہ نماز جان بوجھ کے چھوڑنا نبی جی نے کفر کہا ہے۔ نہ یہ کچے نمازی ہیں، نہ یہ پکے نمازی ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے ان کا۔ ان کی قیادت میں تم کو کیا ملے گا جو کفر کی حالت میں رہیں؟ ان کی حالتیں تم پر کھلی ہوئی ہیں، نہ یہ پکے نمازی ہیں نہ یہ کچے نمازی ہیں۔ جیسے قائد اعظم کلمہ گو تھا، نہ پکا نمازی تھا نہ کچا نمازی تھا، نہ نبی کریم کو زیارت کیوں کیا کبھی۔ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو کہ جس کو استطاعت ہو حج کی اور اس کی، وہ حج نہ کرے اور ان کی زیارت نہ کرے، جو مفہوم ہے۔ یہودی مرے، نصرانی مرے، خدا کو اس کی اسلام کی ضرورت نہیں ہے۔ کلمہ گو تھا، وہ پتہ نہیں یہودی مرا ہے نصرانی مرا ہے قائد اعظم، کہ اس نے یہ نہیں کیا اس نے بکو نہ نبی سے محبت نہیں ہے، نبی کے حق میں نہ میری نہ تیری کسی کی رعایت نہیں ہے۔ نبی جی کو ہر چیز میں آگے رکھنا ہے، ہاں تو انہوں نے آگے نہیں رکھا۔ قائد اعظم نے ملک میں حصہ لیا، اس نے بنایا نہیں ہے، خاک بھی نہیں بنایا ہے، اس حصے میں بھی خیانت کی ہے۔ نبی کریم نے حصہ لیا ہے، اور جو یہ کروڑوں بے گھر ہوئے، لاکھوں راتوں نمازوں میں خدا سے زاری کر کے آنسو بہا کے کہ ہمارے ملک میں ہمارا کرم کر دیں، ہم کو ملک دے دیں، انہوں نے نہیں بنا، ان کا نام ہی نہیں ہے۔ اور جنہوں نے قربانیاں دی ان کو ابھی تک ان کا معاوضہ بھی نہیں ملا، یہ پتہ ہے تم کو، پانی دے۔ تو یہ باتیں ضروری تھی تاکہ میں آپ کو آگے بتاؤں۔ تو سید اعظم تاجدار عرب و عجم نے کہا، کیا کہا کہ ان کو کہو، یہ حکمرانوں کو، یہ اب ان کا پیغام پہنچاتا ہوں، میرا نہیں ان کے لفظ ہے، یہ ملک خدا اور محمد کی دین ہے۔ دیکھا قائد اعظم کو لیے پھرتے ہیں، بابائے قوم، فلانا قوم، ڈھماکہ قوم، پتہ نہیں کافر مرا ہے مسلمان مرا ہے، یا کلمہ بھی نصیب ہوا نہیں ہوا ہے، پتہ نہیں قبر میں عذاب میں ہے کہ رحمت میں ہے،
کیونکہ اس نے حج وغیرہ نہیں کیا. آقا کہ یہودی مرے نصرانی مرے, پتہ نہیں یہودی کی حالت میں مرا نصرانی مرا. یہ آقا جی کی باتیں میری باتیں ہیں. ہاں, یہ ان سے زیادہ عظمت آقا جی کی تمہارے دل میں خدا کے بعد کسی کی نہیں ہونی چاہیے, نہ ہمارے دل میں ہونی چاہیے. ہے جی. تو فرمایا کیا نبی جی نے, یہ ملک خدا اور محمد کی دین ہے, نہ شکری نہ کریں اصل حاکم اللہ ہے. خدا اور محمد کی دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ سب چیز پہ آقا جی کا قبضہ ہے. یہ ملک تو ایسے انہوں نے کہا ہے, ملک نہیں ساری کائنات آقا کی ہی ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آقا جی نے کہا کہ اللہ نے کہا لولاک لما اخلقت افلاکا, اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا محبوب ساری کائنات نہیں کرتا, میں نے تیرے لیے کیا. اس کا ثبوت آپ کے پاس موجود ہے. جب چاہیں بارش برسا دیں, جب چاہیں روک دیں, کوئی کر سکتا؟ جاتے تھے بادل ساتھ چلتا تھا, کوئی کر سکتا ہے؟ سورج کو اپنی مرضی پہ چلایا, چاند کو دو شق کیا, اللہ انہی کا ہی تو ہے نا. یہ تو کوئی نہیں کر سکتا, تو وہ کر سکتے. تو ان کی عظمت کو دل میں اتاریں, لیڈروں کے پیچھے نہ پھریں. ہمارے ان کے معاملے میں دخل نہیں ہے, لیکن جو ہمارا رہنما بنے وہ آقا سے دور ہو, خدا سے دور ہو. ایسے رہنما پہ کوئی بھی ہو, خدا کی کروڑ کروڑ لعنت, خدا کی کروڑ کروڑ مصیبت, جو آقا سے دور ہو, نہ آقا کو جانے نہ خدا کو جانے. منافق کافر سے بدتر ہوتا ہے, وہ کوئی بھی ہو. فرمایا یہ ملک خدا اور محمد کی دین ہے کہ ہم نے آقا کا تم کو دیا ہے, نہ شکری نہ کریں. یہ حاکموں کو کہا ہے, اصل حاکم اللہ. تو اس کے ماتحت میں نے پیغام دینا تھا. وہ یہودی مرا ہے, نصرانی مرا ہے, جو مرا ہے وہ جانے, اس کا کام جانے. لیکن ہمارے لیے اس کی قیادت نہیں ہے, نہ اس کی سیادت ہے ہمارے لیے. یہ جو تمہارے دل میں ڈالتے رہتے ہیں بابائے قوم, ڈھماکہ قوم, فلانا قوم, تم ان کو بکواس کو پھینک دیں جہنم میں. ہم نے نبی کو پہلے رکھ کے پھر کسی کو سوچنا ہے. میں اپنا نہیں ادھر رکھتا کچھ, اور میں خود خدا کچھ ہوں بھی نہیں. اگر ہوں تو ان کی بدولت ہوں. ان کی بدولت کیسے ہوں, تو انہوں نے کچھ الفاظ فرمایا مجھے, وہ میں سنا دوں آپ. آقا جی نے تواضع سے حضرت عمر کو بھائی کہا. ان کو بھائی سمجھنا چاہیے؟ نہیں 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 نہیں, نو 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 نو. اگر مجھے بھائی کیا مجھے سمجھنا چاہیے؟ استغفر اللہ. جیسے عظمت رسول کے خلاف ہیں, ظاہر باتیں لیتے ہیں, عظمت رسول کے خلاف کرتے ہیں. بشر کہا, انہوں نے بشر کہا, خدا نے کہلوایا, لیکن وہ اصل میں تم کو کہنا چاہیے ہمارے جیسے بشر تھے. تم چاند کو توڑ سکتے ہو, تم سورج کو مرضی پہ چلا سکتے ہو, تم بادل کو جب چاہو چلاؤ, جب چاہو بند کر دو, کر سکتے ہو. خبردار نہ کہنا بشر اپنے جیسا. اچھا جی, میں ان کی باتیں بتا دوں آپ کو, تاکہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہو, پھر مجھے دے دینا. تو میں اس چیز کو ایسے نہیں چاہوں, ان کا تقاضا کرم. تو نبی کریم نے مجھے کیا کہا, یہ نبی کریم نے کہا, میں نے نہیں کہا. ان کی بات نقل کرتا ہوں جو مجھے کہا, یہ ان کے الفاظ اب لاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن, اللہم صلی علی سیدنا محمد. بسم اللہ الرحمن, اللہم صلی علی آل سیدنا محمد. اللہم صلی علی اصحاب سیدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن, بسم اللہ الرحمن. اب آپ کے الفاظ مبارک مجھے جو کہیں یہ سنیں. میرے بھائی, تجھ پر بہت سی چیزوں کا شکر واجب ہے. سب سے پہلے اس بات کا, ہم نے تجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. اس سے بھی زیادہ اس بات کا کہ تو مسلمانوں کے ملک میں پیدا ہوا. یہ آقا جی کے الفاظ ہیں. آگے ان کے الفاظ سنیں. اس سے بھی زیادہ اس بات کا کہ ہم نے تجھے اپنا پسندیدہ شہر مدینہ پاک میں بلوایا. وہاں رہا ہوں نا,
جو دنیا میں سب سے امن اور سکون والی جگہ، اور اس بات کا بہت زیادہ کہ ہم نے تجھے اپنی ہمسائیگی دی، پھر اس سے بڑھ کر کہ ہم نے تجھے ولایت دی، اللہ، اس سے بڑھ کر کے اس بات کا کہ ہم نے تجھے کروڑوں مرید دیے. یاقا جی کے الفاظ ہیں سارے، آگے سنیں. اور بہت سی زیادہ اس بات کا ہم نے سلسلہ ادریسیہ کا تا قیامت تک تجھ کو امام بنا دیا. اس سے بڑھ کر اس بات کا ہم نے تجھے اپنا امتی بنایا. تیری قسمت پر بہت بہت سلام. اس سے بھی بڑھ کر اس بات کا ہم نے تجھے اپنے دل کے ٹکڑے سیدنا امام حسین اور حسن جیسے، اور اپنے شعر سیدنا عمر فاروق اور اللہ کے شعر سیدنا امیر حمزہ جیسے عاشق دیے. وہ آئے ہیں یہاں، آئے ہیں یہاں، آئے ہیں. جس کو نہ سمجھ آئے واللہ عالم کہہ دے، یا آقا جی کہتے ہیں عاشق دیے. اور اس سے بھی بہت زیادہ اس بات کا ہم تیرے معشوق بنے. اور اس سب سے بھی زیادہ اس بات کا کہ کرم کے تقاضے سے ہم تیرے بھائی بنے. کرم کے تقاضے سے ان سب باتوں پر نہ صرف شکر کیا کرو بلکہ بہت زیادہ فخر اور رشک کیا کرو کہ کرم کے تقاضے سے سیدنا محمد کے رب نے سیدنا محمد سے محبت کی کرنے کی وجہ سے یہ سب، یعنی مجھے، یعنی سب ڈھیر ساری نعمتیں تیری جھولی میں ڈالی. اور آگے آقا جی کے دوسرے الفاظ وہ بڑے عجیب ہیں. یہ آقا کے الفاظ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد. اچھا سنیں آقا جی کے الفاظ. آقا جی کے الفاظ بسم اللہ الرحمن. جس طرح انسان ہوا کے بغیر، مچھلی پانی کے بغیر، عابد عبادت کے بغیر، شہد کی مکھی پھول کے بغیر، نمازی نماز کے بغیر، مریض دعا اور دوا کے بغیر، عاشق عشق کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس طرح تو ہمارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. جس دن تو نے ہمارے بغیر زندہ رہنے کی کوشش کی اس دن مر جائے گا. آپ کو خوشخبریاں دی میں نے تاکہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہو کہ ہمارے سلسلے میں تقاضۂ کرم سے اس وقت ساری کائنات میں آگے بڑھیں، بلکہ قیامت تک ایسے آگے کا ہوا کسی کو ایسا شرف اور کرم کا تقاضا نہیں ملا. تو اس لیے ٹیپ ہو گیا ہوگا. اچھا جی.